تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم محترم ماہر محمد امجد فاروق صاحب ان کی رہائش گاہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میلاد کی اس نہایت ہی مقدس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ ماہر امجد قادری صاحب اور ان کے جمیع اہل خانہ صد بار لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے اس پاکیزہ مجلس کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت اس گھر پر اور اس مجلس کے تمام حاضرین کے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کی یہ مبارک نشست جس میں ذکر میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور ذکر غوث الورا بھی ہے، اپنی گفتگو کے آغاز کے طور پر میں نے قرآن مجید کی سورہ ملک اس کی پہلی آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہیاں ہیں، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی رب ہے جو ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ ساری بادشاہیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ بولیے، اللہ کے ہاتھ میں۔ گویا حقیقی اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ ہے، دائمی اور ابدی بادشاہی کس کی ہے؟ فقط اللہ کی۔ باقی ساری بادشاہیاں عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ آج بادشاہ ہے، کل گدا ہو سکتا ہے۔ آج شاہی تخت پر ہے، کل وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک قیدی کی حیثیت سے ہو سکتا ہے۔ مگر دائمی بادشاہی کس کی ہے؟
جس بادشاہی کو کبھی زوال نہ ہوا نہ ہوگا. وہ بادشاہی رب کائنات نے فرمایا بیدہ الملک، کس کے ہاتھ میں؟ صرف بولیے اللہ کے ہاتھ. اب حاضرین محترم، اس پر تو ہمارا کامل ایمان ہے کہ ساری بادشاہیوں کا مالک اللہ ہے. سارے اختیار اور سارے اقتدار اور سب قدرتیں اسی کے ہاتھ میں. مگر آج کی نشست میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ خالق کائنات کا وہ جو دست قدرت ہے، کیا وہ ہاتھ جس میں ساری بادشاہیاں، جس ہاتھ میں سب اختیارات ہیں. سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ وہ تیرا ہاتھ ہے کہاں؟ سبحان اللہ. وہ تیرا ہاتھ کدھر ہے؟ اس ہاتھ کا ذرا تعارف تو کروا، اس ہاتھ کی پہچان تو کروا جس نے مکان سے لا مکان تک کائنات کی سب بادشاہیوں کو کنٹرول کر رکھا. بقول علامہ اقبال کے، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. مولا کبھی پردہ تو اٹھا، کبھی جلوہ تو کروا، اور دکھا تو صحیح کہ وہ تیرا ہاتھ ہے کہاں جس ہاتھ میں ساری بادشاہیاں لے رکھی. رب کائنات نے فرمایا لوگوں، میری ذات وجود سے پاک، وجود سے جسم سے پاک، محسوسات سے، بولیے، حتیٰ کہ میری ذات تصورات اور تخیلات سے بھی پاک. حواس ظاہری کے ذریعے اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں کے لمس سے اس ذات تک رسائی ممکن نہیں. اور جہاں اس کے ادراک سے آپ کے حواس ظاہری یہ قاصر ہیں، وہاں وہ ذات اتنی اعلیٰ اور برتر ہے کہ انسان اس ذات کا تصور بھی نہیں کر سکتا. خیال میں بھی اس کی صورت کو، بولیے، لا نہیں سکتا. آنکھیں بند کر کے تصور کریں، خیال کریں کہ میرا رب کیسا ہوگا. کیا اس کی کوئی صورت آئی؟ خیال میں، تصور میں نہیں. وہ خیالات اور تصورات سے بھی پاک ہے. مگر اس قدر نفیس ہو کر، اتنا پاک ہو کر، اور اس قدر شان تقدیس کا مالک ہو کر پھر کہتا ہے کہ بادشاہیاں میرے ہاتھ میں. بادشاہیاں کیا ہیں؟ بولیے، میرے ہاتھ میں. تو باری تعالیٰ ذرا ہمیں پتا تو چلے کہ وہ ہاتھ کدھر ہے، وہ کیسا ہاتھ ہے کہ جس نے ساری بادشاہیوں کو کنٹرول کر رکھا. خالق کائنات نے فرمایا لوگو، اگر میرے اس ہاتھ کو پہچاننا چاہتے ہو آؤ، القرآن یفسر بعضہ بعض، یہ خود قرآن اس کا بعض حصہ اجمال کو بیان کرتا ہے اور بعض اسی کی تفسیر کو بیان کرتا ہے. اسی کی. تو آئیے، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ کی اگر تفسیر لینی ہے تو کہاں سے؟ بولیے، کہاں سے؟
قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب کا ہاتھ، اسے اگر ہم ایک حصی وجود اور ایک وجود محسوس کے طور پر دیکھنا چاہیں تو کہاں دیکھیں؟ اس ہاتھ کی زیارت کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں ذرا قرآن مجید کی سورہ فتح اٹھا، سورہ اور سورہ فتح میں رب کائنات نے فرمایا ذرا اپنے آپ کو قرآن پڑھنے والوں 14 صدیاں پیچھے، میرا تصور تو نہیں کر سکتے مگر اپنے خیالات کو ذرا حدیبیہ کے میدان میں لے جاؤ۔ حدیبیہ کے مقام پر دیکھو ایک درخت ہے جس کے نیچے میرے مصطفیٰ کے 1400 صحابہ، کتنے؟ 1400 صحابہ جمع ہیں، اور تاجدار کائنات اپنا دست مبارک آگے بڑھائے ہوئے، اور وہ 1400 عشاق آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر ایک پختہ عہد کر رہے ہیں، ان سے ایک وعدہ لیا جا رہا، اور اس وعدے کو قرآن مجید نے نام دیا بیعت کا۔ اس کا نام دیا یعنی حضور کے دست مبارک پر کیا ہو رہی ہے؟ بیعت ہو رہی ہے۔ قربان جائیں بیعت لینے والے مصطفیٰ اور قربان جائیں بیعت کرنے والے ان صحابہ پر ایسی بیعت کی کہ رب کائنات نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، فرمایا میرے حبیب آج تیرے غلاموں کی تیرے دست مبارک کے اوپر ہونے والی یہ بیعت دیکھ کر ان 1400 صحابہ سے تیرا خدا راضی ہو گیا، تیرا رب ان سے کیا ہو گیا۔ تو اللہ نے میرے مصطفیٰ کے دست مبارک پر ہونے والی وہ بیعت، اس بیعت کے نتیجے میں 1400 صحابہ کو اپنی رضا کی سند عطا کر، اپنی رضا کی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً خدا ان غلاموں سے راضی ہو گیا کب؟ جس وقت کو دست مصطفیٰ پر اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں۔ تو بیعت لینا، اس سے معلوم ہوا کہ بیعت لینا یہ سنت مصطفیٰ ہوئی، اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ سنت، بولیے سنت صحابہ ہوئی۔ اور یہ بیعت کرنے اور بیعت لینے کا عمل وہ ہے کہ جس پر خدا کی رضا کی سند ملتی ہے، اس کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملتا۔ اور ایک بات اس کے ساتھ اور بھی ایڈ کر دوں کہ وہ بیعت ہے کیا؟ وہ بیعت بولیے کس بات کی بیعت ہے؟ کہ جس پر اللہ کی رضا کی سند مل رہی ہے۔ حاضرین محترم، وہ بیعت محض ایک رسمی بیعت نہیں، بولیے رسمی بیعت نہیں، بیعت اس امر پر ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے دین پر مشکل وقت آ گیا، کڑا وقت آ گیا، اس دین کی اقامت اور دین کے احیاء کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے اگرچہ ہم خالی ہاتھ ہیں، تلواریں نہیں، اسلحہ نہیں، جسم پر احرام باندھے ہوئے ہیں، آئے تھے عمرہ کی غرض سے، مگر حضور اگر آپ کے دین کو ضرورت پڑی تو وہ 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کر رہے ہیں کہ اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ کے دین کی اقامت کی خاطر لٹا دیں۔ تو مصطفی نظام کی خاطر اپنے تن من دھن سب کچھ قربان کر دینے کا عہد، وہ بے شک ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہو یا پیپر کے اوپر لکھ کر تحریری صورت میں ہو، یہ وہ بیعت ہے جس کو رب نے کہا
لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جنہوں نے احیاء اسلام کو اپنا مشن بنا لیا، اقامت دین کو اپنا مشن بنا لیا اور عہد کر لیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز بھی، ہماری قربانیاں بھی، حتیٰ کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ جنہوں نے یہ بیعت کر لی، بے شک وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہو یا پیپر پر تحریر لکھ کر اس پر عہد کر رہے ہو، رب کائنات نے فرمایا میرے مصطفیٰ کے دین سے وفا کا عہد کرنے والوں، آؤ میں نے تمہیں اپنی رضا کی سند عطا فرمائی۔ اب آج عہد کرنے والوں کے لیے قرآن کی آیتیں تو نہیں اتریں گی، آج آیات تو بولیے، آیات تو 14 صدیاں پہلے اتر گئی، مگر خالق کائنات نے وہ وے دے دیا، راستہ بتا دیا کہ اگر میری رضا کی سند چاہتے ہو تو راستہ یہ ہے۔ راستہ بولیے کیا ہے؟ بیعت ہے۔ اور کس کی بیعت اور کس مقصد کے لیے بیعت؟ رب نے کہا آؤ قیامت تک میرا قرآن تمہاری رہنمائی کر رہا ہے کہ جب بھی میرے مصطفیٰ کے دین کی اقامت، دین کے احیاء، حق کی سر بلندی کے لیے کسی کے ہاتھ پر بھی جب عہد کرو گے، وعدہ کرو گے اور تاجدار کائنات کے مشن سے وفا کا عہد کرو گے، میں خدا اعلان کر رہا ہوں اس راستے کے مسافروں کو میری رضا کی سند مل جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس راستے کے مسافروں کو میری رضا کی کیا مل جائے گی؟ حاضرین محترم، یہ ہے بیعت۔ اب کہاں ہوئی بیعت؟ حدیبیہ کا مقام ہے، درخت کے نیچے 1400 صحابہ، کس کے ہاتھ پر؟ میرے آقا کے دست مبارک پر بیعت ہوئی۔ اب جب ادھر بیعت کا عمل جاری ہوا، ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ادھر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین کو بھیج کر اپنے حبیب سے کہا کہ پیارے مصطفیٰ، آج یہ جو بیعت لینے کا منظر ہے، یہ دلکش نظارہ، اس کو قرآن نے بیان کیا اور فرمایا ان الذین یبایعونک، اے میرے حبیب یہ جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، رب نے کہا یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب بے شک ظاہراً ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے، مگر آج خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر دست مصطفیٰ نہیں، حقیقت میں دست خدا، حقیقت میں کیا ہے؟ دست خدا ہے۔ اب دو بار، کتنی؟ قرآن مجید نے اس حقیقت کو دو بار تاکیداً بیان کیا۔ پہلے کہا یبایعونک، آپ کی بیعت کرنے والے، یبایعون اللہ، یہ بیعت آپ کی نہیں بلکہ کس کی؟ بولیے اونچا بولیے، کس کی؟ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے۔ اور پھر تاکید مزید کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر کس کا ہاتھ ہے؟ بھئی پہلے کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے؟ حضور کے ہاتھ پر کر رہے تھے۔ تو جب اتنا کہہ دیا نا کہ یہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے، اس میں رب کائنات نے ایک مرتبہ اس امر کی طرف جسٹ اشارہ کیا کہ حبیب یہ ہاتھ تیرا نہیں، یہ ہاتھ تیرا نہیں، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ بیعت تیری نہیں، یہ بیعت میری ہے۔ مگر قربان جائیں مولا تیری حکمتوں کے، اس نے کہا پتہ نہیں کسی کو اشارہ سمجھ آئے یا کسی کو، بولیے نا، پردے میں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، کچھ نہ سمجھو کے لیے پردہ بھی اٹھا، اور بات کنائے میں نہیں،
صراحت کے ساتھ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، آج ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو دست مصطفیٰ ہے حقیقت میں وہی دست خدا ہے، حقیقت میں وہی دست خدا ہے۔ رب نے کہا لوگوں میں تو محسوسات سے پاک ہوں، میں جسمانیت سے پاک ہوں، میں محسوس کیے جانے سے پاک ہوں، لیکن آؤ اگر اس کے دست قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو دست مصطفیٰ کو دیکھو، اس کو دیکھو، تاجدار کائنات کے ہاتھ مبارک کو دیکھو، حقیقت میں یہی اللہ کا۔ اب ہاتھ بھی اپنا کہا، اور اس ہاتھ سے سرزد ہونے والا جو فعل ہے یعنی بیعت لینے کا عمل، اس کو بھی اللہ نے کہا کہ یہ بیعت آپ کی نہیں بلکہ میری ہو رہی ہے۔ پھر خالق کائنات نے ایک دوسرے مقام پر تاجدار کائنات کے اسی دست مبارک سے سرزد ہونے والے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ ہجرت کی شب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اب دروازے پر کفار ننگی تلواریں لے کے کھڑے، گھر کا محاصرہ ہے۔ میرے آقا نے وہاں سے ریت کے کچھ ذرات، پتھر کی کنکریاں یوں ہاتھ میں اٹھائیں اور وہ مٹھی بھر کے کافروں کی طرف پھینک دی۔ جب وہ ریت کے ذرات پھینکے تو کفار اندھے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے گزر گئے اور کسی کو پتا بھی، وہ دیکھتے رہ گئے۔ ادھر حضور کا وہ پتھر کی کنکریاں پھینکنا تھا، رب کائنات نے یہاں پھر کہا وما رمیت اذ رمیت، فرمایا میرے حبیب یہ جو پتھر کی کنکریاں تو نے پھینکی ہیں یہ تو نے نہیں پھینکی۔ کیا خود کہہ رہا ہے نا، جو تو نے پھینکی ہیں وہ تو نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، پیارے حبیب یہ پتھر کی کنکریاں خود خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پھینکی ہیں۔ اب کس کے ہاتھ سے پھینکی جا رہی ہے؟ حضور کے دست مبارک سے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا حبیب یہ جو تیرے ہاتھ سے فعل سرزد ہوا ہے، یہ پتھر پھینکنے کا عمل بھی تیرا نہیں میرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تیرا ہاتھ ہے حقیقت میں وہی میرا ہے، جو تیرا ہاتھ ہے حقیقت میں وہی میرا۔ اب حاضرین محترم اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دست مصطفیٰ ہی حقیقت میں دست، بولیے نا، اب کوئی شک رہ گیا اس میں؟ جی کوئی شک باقی؟ تو جب یہ یقین کامل ہو گیا اور قرآن کی سند سے ہو گیا کہ دست مصطفیٰ ہی دست خدا ہے، اب رب کائنات نے فرمایا بیدہ الملک، بس یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس ہاتھ میں ہم نے ساری بادشاہیاں دے رکھی، یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ میں ہم نے ساری بادشاہیاں، ابدی بادشاہیاں، دائمی بادشاہیاں، زمین و آسمان کی بادشاہیاں، ارے مکان و لامکان کی بادشاہیاں، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک فرمایا مصطفیٰ تیری بادشاہی۔ سیدی مرشدی سیدی، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی بادشاہی ہے۔ یہ ہے معنی بیدہ الملک۔ اب حاضرین محترم اسی حاکمیت مصطفیٰ کو، اسی بادشاہت مصطفیٰ کو خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ النساء میں بھی بیان کیا، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 64 رب کائنات نے وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاکمیت مطلقہ کو ماننا، اس کو معیار ایمان قرار دیا۔
یعنی حضور کی بادشاہی کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان بولیے نہیں ہو سکتا. اور اس بات کو اللہ نے دو سادہ جملوں میں بیان نہیں کیا بلکہ کس پیرائے میں بیان کیا. ذرا دیکھیے, رب کائنات نے فرمایا فلا و ربک, محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم, مجھے تیرے بولیے نا تیرے رب ہونے کی قسم. اب رب تو وہ زمین و آسمان کا بھی, ملکوت و جبروت کا بھی رب ہے, جن و انس کا رب ہے, لوح و قلم کا رب ہے, مگر اس نے ربک اپنی ربوبیت کی نسبت بھی مصطفیٰ کی طرف کی. فرمایا پیارے تیرے رب ہونے کی قسم. چونکہ رب کہتے ہیں نا پالنے والے, کیا پالنے والا, پروان چڑھانے والا. ربا یربی تربیہ, کسی کو درجہ بدرجہ نقطہ کمال تک پہنچانے والا, اسے کہتے ہیں رب. رب نے کہا حبیب فلا و ربک, تیرے رب کی قسم. اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ میرے حبیب تجھے نقطہ کمال تک پہنچانے والے کی قسم, تجھے سب کمالات عطا کرنے والے اس خدا کی قسم. لا یؤمنون, آگے فرمائے یہ لوگ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے, ان کا ایمان کامل, بلکہ ایمان ان میں آ ہی نہیں سکتا. کب تک؟ حتیٰ یحکموک, جب تک مصطفیٰ تیری حاکمیت کو تسلیم نہ کر لے. جب تک آپ کی حاکمیت کو بولیے, آپ کی حاکمیت کو مانے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان بولیے. اب سادہ لفظوں میں بھی رب کہہ دیتا تو اس کی بات کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا, مگر اس نے تاکید مزید کے طور پر بات کو پختہ کرنے کے لیے کیا قسم کھائی. کیا؟ اور قسم بھی کس کی؟ اپنے محبوب کے رب ہونے کی قسم کہ پیارے جب تک تجھے اپنا حاکم نہ مان لے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. اب حاضرین محترم, مجھے ایک لمحے کے لیے سوچ کے بتائیے کہ یہ جو قرآن کی آیت کریمہ ہے یہ کیا صرف صحابہ کرام کے لیے تھی یا آج ہمارے لیے بھی ہے؟ بولیے, کیا یہ صرف حکم صحابہ کے لیے تھا؟ جی, یہ حکم تو قرآن کا قیامت تک کے لیے. کب تک بولیے؟ تو قیامت تک کے لیے جب حکم آ گیا حتیٰ یحکموک, کوئی شخص آپ کی حاکمیت مانے بغیر مومن نہیں ہو سکتا. تو مانا یہ ہوا کہ مصطفیٰ 14 صدیاں پہلے بھی حاکم تو تھا, آج بھی حاکم مصطفیٰ ہے, اور قیامت کے دن تک بھی حاکم مصطفیٰ. کیونکہ اس حاکمیت کو مانے بغیر تو کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. اور ماننا بھی کس انداز سے؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم, اور آگے قرآن نے کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, یعنی آپ کی حاکمیت کو اس طرح مانے کہ ماننے کے بعد پھر ان کے دل میں کوئی کھٹکا بھی باقی نہ رہے, کوئی اندیشہ بھی باقی, کوئی تذبذب, کسی قسم کا کوئی تردد باقی نہ رہے. تو جب ہر قسم کے تردد سے, تذبذب سے اور ہر قسم کے اندیشوں سے دل پاک ہو کر, یعنی انشراح صدر, کھلے دل کے ساتھ جب تیری بادشاہی کو, تیری حاکمیت کو تسلیم کر لے, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور تیری حاکمیت کے سامنے سر تسلیم خم کر لے, رب کائنات نے فرمایا تب جا کر ان کے ایمان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اب اس آیت کریمہ کا ایک خاص شان نزول ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ یہ تو اس خاص موقع پر اتری, اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کی
ہر آیت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے جس پر اللہ پاک پھر وہ آیات اتارتا ہے. مگر یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بھی اس شان نزول کے اندر مقید نہیں. وہ ایک سبب بنتا ہے آیت کے اترنے کا، مگر حکم قیامت تک ہوتا ہے. حکم قیامت تک. اور وہ جو شان نزول کا وہ جو سبب بنا، معروف واقعہ ہے کہ دو شخص، ایک یہودی تھا اور ایک منافق، ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور وہ اپنا کیس لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے فیصلہ کروانے کے لیے. چونکہ فیصلے کن سے کروائے جاتے ہیں؟ حاکم سے. کن سے؟ آپ کی بارگاہ میں جب آئے فیصلہ کروانے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دلائل سنے، گواہیاں دیکھی، تو سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ اس منافق کے بجائے یہودی کے حق میں دے دیا. اب منافق، چونکہ اس نے ظاہری منافق کہتے ہی اس کو ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہو مگر اس کے اندر کفر ہو، اندر کیا ہو؟ کفر ہو، اور اوپر اس نے کلمے کا لبادہ، ظاہری زبان پر لا الہ. اب اس منافق نے جب دیکھا کہ فیصلہ کس کے حق میں ہو گیا؟ یہودی. اور یہودی تو کلمے کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. وہ تو اس کلمے کو مانتا، حضور کی رسالت کو مانتا نہیں. لہذا وہ بڑے مان سے آیا تھا کہ شاید کلمے کی وجہ سے رواداری میں آ کر، رکھ رکھاؤ میں آ کر حضور میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. مگر قربان جائیں حضور کے عدل پر ہے، حضور کے عدل پر، انصاف پر. آپ نے نہیں دیکھا کہ کون کلمہ پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا. آپ نے جس کا حق جو بنتا تھا اس کا فیصلہ دے دیا. منافق نے کہا یہ فیصلہ تو ٹھیک نہیں ہوا، میرے خلاف آ گیا. لہٰذا اس نے یہودی سے کہا کہ چلو ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے جا کر اپنے کیس کا فیصلہ کرواتے. جب وہ دونوں صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے، اب اس یہودی نے پہلے بتا دیا. اس نے کہا کہ ابو بکر، ہم یہی کیس لے کر آپ سے پہلے آپ کے نبی کی بارگاہ میں گئے تھے اور انہوں نے اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں دے دیا. اب یہ آپ کا کلمہ گو ہے، اس کے کہنے پر دوبارہ آپ کے پاس آئے ہیں. آپ جیسے مناسب سمجھتے ہیں ہمارے کیس کا فیصلہ کر دیں. سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا فیصلہ فرما چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جس کیس کا فیصلہ میرے مصطفیٰ کر چکے ہیں، ابو بکر دوبارہ اس کیس کی سماعت کو بھی جائز نہیں سمجھتا. میں تو تمہاری دوبارہ بات بھی سننا نہیں چاہتا. وہی فیصلہ جو حضور نے کر دیا، ان سے بڑی ذات تو اور. دیکھا کہ یہاں بھی بات نہیں بنی، پھر وہ لے کر عمر فاروق کے پاس چلا گیا. اس نے کہا جی عمر بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، بڑے. جب ان کے پاس پہنچے تو وہاں پھر یہودی نے بتا دیا کہ اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں حضور کر چکے ہیں. اب آپ جیسے مناسب سمجھیں. سیدنا فاروق اعظم قربان جائیں، آپ نے فرمایا اچھا پھر دونوں بیٹھو، میں مناسب فیصلہ کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ مناسب. انتظار کرو. جب دونوں بیٹھ گئے تو آپ اندر گئے، تلوار اٹھائی اور بے نیام تلوار اس منافق کی گردن پر رکھی. جب سر قلم ہوا، عمر فاروق نے فرمایا ہاکذا عقدی، لوگوں دیکھ لو یہ ہے عمر کا فیصلہ اس شخص کے لیے کہ جو میرے مصطفیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار. سر تن سے جدا ہو گیا، لاشا تڑپ رہا ہے. مدینے میں کوہرام مچ گیا، ایک پراپوگنڈا شروع ہو گیا کہ جی عمر نے ناحق ایک مسلمان کو قتل کر دیا.
اب یہ بات ٹریول کرتی کرتی جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچی نا، شکایت پہنچی کہ عمر نے ایک مسلمان کو، چونکہ کلمہ تو وہ پڑھتا تھا، اب اندر تو کسی نے چیر کے نہیں دیکھا تھا کہ منافق ہے یا مومن ہے، مسلمان کو قتل کر دیا۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی، رب کائنات نے اسی لمحے پھر جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جا اور جا کے میرے حبیب سے کہہ دے کہ پیارے مصطفیٰ جو کچھ عمر نے کیا وہ درست کیا، اس نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، اس لیے کہ میرا اعلان یہ ہے کوئی شخص اس وقت تک تیرے رب ہونے کی قسم کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ تیری حاکمیت کو تسلیم نہ کرے، جب تک تیری حاکمیت کو تسلیم، اور ایسے تسلیم کرے کہ پھر اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یعنی آپ کے اس فیصلے کے بارے میں اور آپ کی اس حاکمیت کے بارے میں اگر دل میں تھوڑا سا کھٹکا بھی آ گیا کہ چلے بھائی اس پر نظر ثانی کروا لیتے ہیں، کسی دوسرے کے سامنے جا کے بیان کر لیتے ہیں، کوئی اور راستہ نکال لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر معمولی سا اس کے دل کے اندر کھٹکا بھی رہ گیا تو تب بھی وہ مومن نہیں، مومن تب ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیری حاکمیت کے سامنے یوں سر تسلیم خم کرے کہ اس کا ظاہر بھی تیرے در پہ جھکا ہوا ہو اور اس کا باطن بھی مصطفیٰ تیرے قدموں پر نثار ہو۔ یہ ہے ایمان، کیا ایمان جسے رب کا قرآن بیان کرتا ہے، اور وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے حاکمیت مصطفیٰ کو تسلیم کرنے کا، ایمان نام ہے حاکمیت مصطفیٰ کو، بادشاہت مصطفیٰ کو تسلیم کرنے کا۔ اب حاضرین محترم، جب بادشاہ بھی مان لیا بے یاد علم اور حتیٰ یحکموک، حاکم بھی بولیے حاکم بھی مان لیا، اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ ہے کوئی ایسا حاکم کہ حاکم بھی ہو اور کر بھی کچھ نہ سکتا؟ حاکم بھی ہو اور اس کے پاس اختیار بھی، بولیے آپ کہہ سکتے جی ایسے حاکم بھی ہیں جی، عمران خان جیسے حاکم بھی ہیں نا، حاکم بھی ہیں مگر کر بھی، ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، کرنا تو دور کی بات ہے، وہ حق کے جملہ زبان سے بول بھی نہیں سکتے۔ بتائیے جی کتنی بار انہوں نے وعدے کیے، کہاں کہاں کھڑے ہو کر اپنی الیکشن کی پوری کمپین چلائی، انہوں نے کہا جی میں 3 مہینے کے اندر اندر اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم نے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا فیصلہ کر دینا اور ان کو انصاف دلا دینا، کہا یا نہیں کہا؟ بولیے آج کتنے سال گزر گئے؟ 3.5 سال، کوئی فیصلہ ہوا؟ کوئی انصاف دلایا؟ مڑ کے انہوں نے بات کی؟ بولیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے میں کر کچھ نہیں سکتا، میں بڑا مجبور ہوں۔ کیا ہوں؟ بڑا مجبور ہوں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ حاضرین محترم، رب کائنات نے اپنے حبیب کو ایسا نہیں بنایا کہ جو کچھ نہ کر سکے، بے اختیار ہو، مجبور ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہو، جس کی حاکمیت کسی کی بل بوتے پر چل رہی ہو، جس کی حکومت کسی کی محتاج ہو۔ رب نے کہا پیارے حبیب ہم نے آپ کو خلق میں کسی کا محتاج تو بنایا ہی نہیں، ساری خلق تیری محتاج ہے اور مصطفیٰ تیری ذات فقط میری محتاج ہے، تو جب بنانے والے نے تجھے حاکم بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے اختیار بھی مصطفیٰ کے ہاتھ پہ دے دیا۔ ساری اختیار بھی اپنے حبیب کے ہاتھ میں، ساری بادشاہیاں جب ان کے ہاتھ میں آ گئی تو جسے جو چاہیں جب چاہیں عطا کر دیں، جو چاہیں بولیے جب چاہیں
عطا کر دیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان بے مثل عطاؤں کو اگر دیکھیں، حضور کے تصرفات کو دیکھیں، اختیارات کو دیکھیں، تو اللہ نے فرمایا حبیب تجھے شریعت کے اندر بھی اختیار دیا ہے، دین کے اندر بھی اختیار دیا ہے، اور امور دنیا کے اندر بھی اختیار دیا ہے. جسے چاہے بادشاہی دے دے، جسے چاہے، اور جس سے چاہے بادشاہی بولیے بادشاہی لے لے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا نامہ مبارک، کیا نامہ مبارک، آپ نے اپنا اسپیشل لیٹر، خط لکھا تھا کسریٰ پرویز جو شاہ ایران تھا، اور ایران اس وقت دنیا کی سپر پاور، کیا تھی بولیے نا، سپر پاور تھی. اس کے نام حضور نے اپنا خط لکھا، پیغام بھیجا. جب وہ خط اس کے پاس حضور کا پہنچا، آخر صاحب ظاہر سپر پاور کا جو حکمران ہو، اس کی گردن میں سریا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی امریکہ کے حاکم کو اگر آپ اپنی بات سمجھانا چاہیں تو سمجھا، سنانا چاہیں تو سنا نہیں سکتے. تو وہ سپر پاور کا مالک تھا، اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی، اور مدینہ کی چھوٹی سی ریاست، چھوٹی سی، بلکہ ابھی مدینہ کی ریاست بھی وجود میں نہیں آئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہ خط اس کے پاس پہنچا، اس ظالم نے کیا کیا؟ اس خط کو پکڑ کے پھاڑ دیا. کیا کیا؟ اس خط کو. ادھر حضور کا نامہ مبارک اس نے پھاڑا. واپس قاصد نے آ کر حضور کو جب اطلاع کی، کیا کی؟ اطلاع کی کہ کہا کہ آپ کا خط مبارک تو اس نے پھاڑ کے پھینک دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. قربان جائیں حاکمیتیں دینے والے پر اور حاکمیتیں بیادہ الملک. میرے مصطفیٰ نے اسی لمحے کہا، اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، یہ میرے لیٹر کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں. آج لوگوں سن لو، شاہ ایران کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کی سپر پاور کے کیا ہو گئے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میرے مصطفیٰ کا کہنا تھا، اگرچہ دنیا نے پھر آیا، وقت آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ ایران کی سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، اور پھر اس ایران کی سرزمین پر مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا لہرایا. لہرایا یا نہ لہرایا؟ ادھر خط پھاڑنے پر کہا کہ اس کی سلطنت کے کیا ہو گئے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور ادھر جب ہجرت کر کے مدینہ سے جا رہے تھے، مکہ سے جا رہے تھے مدینہ، اور اہل مکہ نے اپنے جاسوس بھیجے تاکہ وہ راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر گیری کریں اور ان کو گرفتار کر کے لے آئیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ جو حضور کو گرفتار کر کے لے آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اب پیچھا کرنے والوں میں ایک شخص تھا سراقہ بن مالک. وہ تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتا حضور علیہ السلام کے بالکل جب قریب پہنچ گیا، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ تو بڑا قریب آ گیا، اب تو ہم پکڑے جائیں گے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں. بس ایسے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، ابھی کہا بھی کچھ نہیں، خالی ایک توجہ کی. قربان جائیں ساری بادشاہیوں کے مالک پر ایک توجہ کی تو گھوڑے سمیت زمین کے اندر دس گئے. صرف انسانوں پر بادشاہی، پتھروں پر بھی بادشاہی ہے. کیا سنگلاخ چٹانوں پر بھی حکم چلتا ہے. بس ایک توجہ کی تو وہ گھوڑے سمیت چٹان کے اندر دس گیا. جب اس نے دیکھا کہ اب موت ہے سامنے اور کچھ بھی نہیں، یہاں سے نکلنے کے امکانات نہیں، وہیں پہ بیٹھے ہوئے اس نے ہاتھ جوڑ دیے، معافی مانگی. کیا کیا؟ معافی مانگی. اس نے کہا جی میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا، یہیں سے واپس چلا جاؤں گا، بس مجھے معاف کر دیں.
اب وہ کافر بھی جانتا تھا کہ جس نے پھنسایا ہے وہی نکال سکتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء وہی بولیے نا، وہی نکال سکتا ہے. چونکہ یقین اس نے تو بادشاہی کا منظر اپنی آنکھوں سے اللہ، دیکھ لیا، اس نے تو آپ کی حاکمیت اور اقتدار کو اور اختیار کو دیکھ لیا تھا. آج کوئی کلمہ پڑھ کے حضور کے اختیار کو مانے نہ مانے، مگر اس کافر کا یہ یقین تھا کہ جن کی توجہ سے پھنسا ہو اسی کی توجہ سے دوبارہ نکلوں گا. ہاتھ جب جوڑے معافی مانگی، حضور نے دوسری توجہ کی تو گھوڑے سمیت باہر آ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب باہر آ کر وہ واپس جانے لگا تو حضور علیہ السلام نے اس کو بلایا. قربان جائیں حضور کی رحمتوں کے. بلا کے آپ نے پوچھا چلو بھائی آپ واپس تو جا رہے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ میرے پیچھے آئے کس لیے؟ میرے پیچھے کس لیے آئے تھے؟ میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی؟ تو اس نے پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ حضور میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اور مکہ کے سرداروں نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام ملے گا. تو میں تو لالچ میں پھنس گیا، لالچ میں بولیے نا. تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بولیے نا، کوئی دشمنی کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہمارا آپس میں، لیکن بعض طاقتور لوگ ہمیں استعمال کر لیتے ہیں اور ہم لالچ میں آ کے پھنس جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے. اب انہوں نے بھی استعمال کیا. اس نے کہا بس حضور میرا تو ایک دنیا کے لالچ میں آ گیا تھا کہ اگر اتنی دولت مل گئی تو میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس دولت کی خاطر تو نے اتنا کچھ کیا ہے؟ حضور نے وہیں کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا جا سراقہ بن مالک، یہ تو دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں. اس وقت کی جو سپر پاور تھی ایران، اس کا بادشاہ شاہ ایران کسریٰ پرویز، حضور نے فرمایا جا شاہ ایران کسریٰ پرویز کے سونے کے کنگن اے سراقہ بن مالک میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان تیرے ہاتھوں میں کیا؟ سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کس کے؟ شاہ ایران کے. بس میرے آقا نے فرما تو دیا، مگر قربان جائیں وقت آیا جب سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے. منبر پر بیٹھے ہیں اور ساتھ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں غور سے سن لو کہ سونا حضور کی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. مردوں کے لیے کیا ہے؟ سونا عورتوں کا زیور ہے، ان کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی کیا ہے؟ اونچا بولیے. سونے کے کڑے، یہ سونے کے گلے میں جو لاکٹ ڈال لیتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مرد کے لیے حرام. اب ایک طرف عمر کہہ رہے ہیں کہ مرد کے لیے کیا ہے، اور دوسری طرف اپنے ہاتھوں سے سراقہ بن مالک کو پہنا رہے ہیں اور پہنا کے کہتے ہیں سراقہ کو یہ سونا عمر نے نہیں پہنایا، شب ہجرت خود مصطفیٰ پہنا گئے. حاضرین محترم، یہ ہے بیادہ الملک. اللہ نے فرمایا حبیب تجھے ایسا حاکم بنایا کہ شریعت نے بھی اختیار دیا، جس کے لیے چاہے سونا حرام کر دے، جس کے لیے چاہے سونا حلال کر دے. اور حبیب تجھے دنیا میں بھی طاقت یہ عطا کی کہ جسے جو کہتے اگر سپر پاور کے بادشاہ کے کھڑے ایک کنگال فقیر کے ہاتھ میں پہنانا چاہے تو خدا ویسے ہی کر دے. یہ اختیار بھی اللہ نے کس کو عطا کیا؟ اپنے حبیب کو. تو یعنی ظاہری دنیاوی معاملات کے اندر بھی اور دینی اور شرعی معاملات کے اندر بھی حاکم مطلق بنایا. فرمایا پیارے تیری اس حاکمیت کو مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. حاضرین محترم، یہ تو اختیار اور حاکمیت ہے اس دنیا کے اندر. کس کے اندر؟ بولیے نا.
دنیا کی یہ دنیا، اور دنیا تو رب کائنات نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اس دنیا کی کل متاع کیا ہے؟ قلیل، معمولی شے ہے، اتنی ہے، اتنی معمولی کہ رب کائنات نے فرمایا میرے نزدیک اس دنیا کی کل متاع، اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. جسے تم بڑا کچھ سمجھتے ہو. اس دنیا کی بادشاہی تو میرے حبیب یہ تو تیرے قدموں کی ٹھوکر ہے، کچھ بھی نہیں. تیری بادشاہی اور تیری حاکمیت کا یہ عالم ہے کہ تجھے ہم نے اس خالی دنیا کے اندر نہیں، آخرت میں بھی اور آخرت سے بھی آگے جنت کے اندر بھی تجھے حاکمیت دے رکھی. کیا جنت میں بھی حاکمیت دے رکھی ہے کہ جس کو چاہے دنیا دے دے، جس کو چاہے جنت دے دے. اور جنت کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کو اسی دنیا میں کیا حاکم اور مختار بنایا اور اختیار یہ عطا کیا کہ جس کو چاہے حضور جنت دے دے. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی حضور کے بارگاہ میں خدمت کرنے والے، وضو کروانے والے، آپ کے لیے مصلی بچھانے والے، لوٹے بھر کے لانے والے، ایک دن میرے آقا مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ سل یا ربیہ، اے ربیہ بن کعب آج مانگ مجھ سے کیا مانگتا، مانگ مجھ سے کیا مانگتا. اب اس طرح کھلے دل کے ساتھ کسی کو کہنا کہ مانگ، جو مانگے گا تجھے ملے گا، یہ وہی کہہ سکتا ہے نا کہ جس کے پاس سارے اختیار ہوں. سارے پتہ نہیں مانگنے والا کیا مانگ بیٹھے. ارے دینے والے پر بھی قربان اور مانگنے والے پر بھی. جب دیکھا نا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے تو ربیہ نے کہا حضور اور کچھ نہیں مانگتا، آپ کے قدموں میں صبح و شام رہتا ہوں، آپ کی نوکری میں رہتا ہوں، کسی اور شے کی تو ضرورت نہیں، مگر ایک سوال ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میرے آقا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کے قدموں میں، یعنی جس طرح دنیا میں آپ کی نوکری میں ہوں، حضور جنت میں بھی اپنے ساتھ ایسے رکھ لیں کہ وہاں جا کر بھی ہر وقت آپ کی نوکری میں رہوں، آپ کی قربت میں رہوں. چونکہ اندیشہ ہے نا، کھٹکا ہے کہ جنت جا کر، دنیا میں تو پاس بیٹھے ہیں، قدموں میں بیٹھے ہیں، اور وہاں جا کر پتہ نہیں حضور کا مقام کہاں ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے. لہٰذا کہیں آپ کی بارگاہ سے دور نہ ہو جائیں، یہ آنکھیں اس دیدار سے کہیں محروم نہ ہو جائیں. آپ کی قربت چاہتا ہوں، قدموں میں جگہ چاہتا ہوں. اب حاضرین محترم، اگر تو بے اختیار حاکم ہو، کیا اختیار نہ ہوتا، عمران خان کی طرح کوئی ہوتا تو وہ کہتے جی مجھے تو خود پتہ نہیں پر جنت جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، اور کہاں ہوں گا اور کہاں نہیں. تو آج تجھے کیسے کہہ دوں کہ تو میرے ساتھ جنت میں جگہ چاہتا ہے، تو ساتھ میرے ساتھ جنت میں جگہ مانگتا ہے، مجھے تو اپنا بھی پتہ نہیں کہ میں بھی جنت جاؤں گا یا نہیں. کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے؟ بتائیے کوئی شخص آپ میں سے بڑا نیک متقی پرہیزگار وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں ضرور جاؤں گا اور جنت میں میرا یہ مقام ہوگا؟ بتائیے. نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے اللہ نے جنت کا بھی مالک بنایا. کیا بنایا؟ جنت کا بھی، اور جنت کی بھی حاکمیت دی ہو. میرے آقا نے فرمایا ربیہ تو نے مانگا سو جنت میں تجھے میں نے اپنی قربت میں مقام عطا کر دیا، یہ مقام تو تجھے مل گیا. اب غیر ذالک، اب مانگ اس کے سوا کچھ اور مانگتا ہے تو وہ بھی تجھے دے دے گا. اب غیر ذالک، اس کے سوا کچھ اور چاہتا ہے تو وہ بھی مانگ لے. عرض کی حضور یہاں بھی آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، وہاں بھی آپ کی نوکری مل گئی، اب کیا مانگنا ہے؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، فقط آپ کو مانگ کر. سب کچھ خدا سے مانگ لیا، فقط آپ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد. تو حاضرین محترم، یہ ہے
تاجدار کائنات کی وہ بادشاہت اور حضور کے وہ اختیارات اور وہ تصرفات جو اللہ نے اس دنیا میں بھی عطا کیے، اور وہ اختیارات اور وہ تصرفات جو اللہ نے حضور کو آخرت میں اور جنت میں بھی عطا کیے. یعنی آپ کی حاکمیت کا سکہ صرف دنیا میں نہیں چلتا بلکہ جنت میں بھی چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین دونوں کے لیے فرمایا نا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں. ربیہ کو اپنی قربت میں جنت الاٹ کی اور حسن اور حسین کو جنت کی سرداری الاٹ کر دی. فاطمہ تو سیدہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ سب جنتی عورتوں کی سردار. تو یہ سرداریاں یہاں جسے خود بھی پتہ نہ ہو جنت جاؤں گا یا نہیں، وہ جنت کے سردار بناتا ہے. بولیے، یہ سرداری تو وہی بانٹ سکتا ہے نا جو ساری جنت کا کیا ہو؟ مالک ہو. اور مالک بھی با اختیار مالک. اعلیٰ حضرت نے اس لیے کہا نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب میرا اور تیرا ختم ہو جاتا ہے تو پھر جو محبوب کا ہاتھ ہوتا ہے وہی محب کا ہاتھ بن جاتا ہے. جو محبوب کی بادشاہی ہوتی ہے وہی محب کی بادشاہی بن جاتی ہے. اور پھر اللہ اپنے حبیب کو جب اختیار دیتا ہے تو وہ اختیار محدود نہیں ہوتے بلکہ لامحدود ہو جاتے ہیں. حاضرین گرامی قدر، یہ تو میں نے قرآن مجید کی روشنی میں اس ہاتھ کی تھوڑی سی تفسیر اور اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کون سا تصرف، کون سا مقام اور کس درجہ اختیار عطا کیا. یہ تو اختیارات مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ اختیارات مصطفیٰ ہے. رب کائنات کا قرآن اٹھائیے اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح بخاری کو رب کائنات نے اس سے آگے بھی ایک وعدہ کیا. اس سے بولیے آگے بھی، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ حبیب تیری بادشاہی، تیرے اختیارات، تیری حاکمیت تو مسلم ہے ہی، جو تیرے قدموں سے جڑ جائے گا ہم اسے بھی بادشاہیاں عطا کریں گے. اسے بھی بولیے، جو تیرے قدموں سے جڑ گیا، جو تیرے دین کا وفادار ہو گیا، جو تیری رضا کا سچا طالب ہو گیا، اور جس نے اپنی زندگی تیری اطاعت اور غلامی میں بسر کر دی. رب کائنات نے فرمایا حبیب تجھے تو بادشاہی دی ہی، با اختیار بنایا ہی، ہم تیرے صدقے تیری امت کے اندر کئی اولیاء کو بھی یہ اختیار دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بولیے، اور کیسے دیا؟ آئیے، بیدہ الملک، کس کے ہاتھ میں بادشاہی؟ بولیے اس کے. اور اس ہاتھ کا پہلا مظہر کیا ہے؟ دست مصطفیٰ. پہلا مظہر کیا ہے؟ فرمایا میرے حبیب جو تیرا ہاتھ ہے وہی. یہ تو قرآن نے تفسیر بیان کی. اب ذرا صحیح بخاری سے اس کی تفسیر پڑھو. کہاں سے؟ صحیح بخاری میں رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب تیری شان تو ایسے نادان لوگ ہیں جو اس پر جھگڑتے پھرتے ہیں، تیری شان تو بہت اعلیٰ ہے. تیری امت میں، تیرے غلاموں میں، تیرے ماننے والوں میں جن میں اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی اور تیرے قدموں سے وفا ہوگی، ہم انہیں بھی یہ شان عطا کر دیں گے. وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاؤں گا جس ہاتھ سے وہ پکڑے گا. میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس ہاتھ سے وہ پکڑے گا. بولیے، گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے. تو گویا اللہ نے کہا حبیب تیرا ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے ہی، تیرے امت کے ہر ولی کا ہاتھ خدا کا. تیری امت کے ہر اس مرد کامل کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اب یہ صحیح بخاری کی حدیث قدس کہ خالق کائنات نے فرمایا جب میرا بندہ مسلسل
عبادات کے ذریعے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. اب اس حدیث کا پورا مضمون اس وقت وہ میرا موضوع نہیں، مگر مسلسل عبادت، ریاضت، مجاہدہ، اپنی نفس کشی اور پھر اس کی رضا کی منازل طے کرتے کرتے اللہ نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں خود اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. حتی احببتہ، میں خدا ہو کر بندے سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں. بندہ محبوب ہوتا ہے، خدا محب ہوتا ہے. بندہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب ہوتا ہے. اور خدا، کبھی بندہ محب ہوتا ہے، خدا محبوب ہوتا ہے، اور کبھی خدا محب ہوتا ہے، بندہ محبوب. تو حاضرین محترم، جسے وہ اپنا محبوب بنا لے پھر دنیا اسے کہتی ہے محبوب سبحانی. کیا کہتی ہے؟ محبوب. تو جب محبوب سبحانی کوئی بن جاتا ہے تو رب نے کہا کن تو یادہ التی یبطش بہا، پھر میں اس کا کیا بن جاتا ہوں؟ ہاتھ. جس ہاتھ سے وہ ظاہراً دیکھنے میں بندے کا ہاتھ ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے قدرت، طاقت، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ بیدہ الملک. یہ وہ بادشاہی ہے جو اللہ پاک اپنے محبوب کے توسل سے حضور کی امت کے اولیاء کو بھی عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بولیے. اور پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ بولتا ہے. مولانا روم نے کہا نا گفتائے او گفتائے اللہ بود گرج از حلقوم عبداللہ بود. ظاہراً حلق بندے کا ہوتا ہے مگر اس سے بولنے والا خدا ہوتا ہے. لہذا پھر وہ جو کہہ دیتا ہے وہی، بولیے، وہی ہو جاتا ہے. پھر اسے رب وہ شان عطا کرتا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے. اور یہ بھی حدیث قدسی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا دو کتنے ہی ایسے لوگ ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بکھرے ہوئے بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے درویش فقیر کتنے ایسے ہیں جنہیں تم اپنے دروازے پر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں دیتے، مگر ان کا میری بارگاہ میں مقام یہ ہے کہ اگر وہ قسم کھا بیٹھے لا ابرہ، مجھے اپنی عزت کی قسم، ان کی خاطر اپنا نظام قدرت بدل دیتا ہوں مگر ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو جھٹلاتا نہیں. یہ طاقت اور یہ اختیار اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے، بولیے، اولیاء کو بھی عطا کیا ہے. تو حاضرین محترم، چونکہ سب اولیاء کے سلطان حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وجہ ہے کہ رب کائنات نے اس حاکمیت کا جو فیض عطا کیا، اس حاکمیت کا جو فیض، وہ جو حاکمیت مصطفیٰ کی، اور اس حاکمیت کا فیضان جب غوث الورا کو عطا کیا، اور جن کو اس بادشاہت کا اور حاکمیت کا فیض مل جائے پھر وہ دنیا کے بادشاہوں کو خاطر میں، پھر وہ دنیا کے حاکموں کو خاطر میں بولیے نہیں لاتے. پھر حاکم پیچھے پیچھے ہاتھ باندھے چلتے ہیں اور مستنجد باللہ جیسے اشرفیاں، مال، دولت لے کر غوث اعظم کے دروازے پر آتے ہیں اور دست بستہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا نذرانہ قبول فرما لیں. مگر جو جسے وہاں سے حاکمیت ملی ہو وہ بڑی بے نیازی سے کہتا ہے لے جا، تیرے مال کی غوث کے لنگر کو ضرورت نہیں. وہ اور دنیا دار ہوں گے فقر کے لبادے میں جو مال کے پیچھے جاتے ہیں، جو مال کے، جو دولت کے متلاشی ہیں، انہوں نے لبادہ فقر کا اوڑھ رکھا ہے، وہ فقیر نہیں، وہ اولیاء، بولیے، اولیاء نہیں، وہ دنیا پرست ہیں. ولی کی شان یہ ہے کہ وہ کسی غریب کے کا نذرانہ اگر وہ دل سے چاہت سے پیش کرتا ہے تو وہ اس کا دل توڑتا نہیں. اور کوئی بادشاہ بڑا مغرور متکبر اپنی دولت پر گھمنڈ کر کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے لے جا، اس دولت کی ہمیں ضرورت نہیں. وہ اصرار کرتا ہے. اب
دیکھیں نا بادشاہ وقت ہو اور وہ اتنا مال لے کے آئے، بڑے مان سے آئے، اور کوئی کہہ دے لے جاؤ، تو اس بادشاہ کے پلے کیا رہ گیا؟ اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا سرکار نہیں، قبول کر لو۔ جب اس نے بار بار اصرار کیا تو حضور غوث اعظم نے وہ اشرفیوں کی تھیلیاں جو تھی نا وہ پکڑ کے ایسے دبائیں، جب دبائی تو ان کے اندر سے خون گرا، جب خون کے قطرات گرے تو چہرے پر جلال آ گیا، اور اب آپ نے اس کو خلیفہ وقت کو مخاطب کر کے کہا مستنجد باللہ، میرے نانا کی امت کے غریبوں کا خون چوس کر یہ جو دولت تو نے جمع کی ہے، یہ مال لا کر میری خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ فرمایا اگر مجھے تاجدار کائنات کی ذات کا حیا نہ ہوتا تو آج ان اشرفیوں کی تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے خون کے دریا نکلتے، اور یہ خون کے دریا تیرے شاہی محلات کو خسرو خاشاک کی طرح بہا کے۔ سبحان اللہ۔ یہ جرأت اور طاقت اللہ اس فقیر کو عطا کرتا ہے جس فقیر کو بیدہ الملک، اس کی بارگاہ سے حاکمیت اور بادشاہی کا فیض ملا۔ اور حاضرین محترم، ویسے تو اس اینگل سے اگر بات کرتے چلے جائیں تو حضور سیدنا غوث اعظم کی شان غوثیت اور آپ کے مقام و مرتبہ کے کئی پہلو ہیں، مگر جس حدیث قدسی پر اپنی گفتگو کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں، رب کائنات نے اپنے بندوں سے خطاب کیا۔ کس سے؟ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندے، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لائق عبادت نہیں۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ رب نے کہا میں ہوں، اور آگے فرمایا الا انا اقول لشیء کن فیکون، بس جب میں کسی شے کو کہہ دیتا ہوں ہو جا فیکون، بس کہنے کی دیر ہے وہ شے اسی طرح ہو جاتی ہے۔ یہ میری بادشاہت ہے، یہ میرا اختیار ہے، یہ میرا تصرف ہے۔ اور یہ بیان کر کے اب رب نے اپنے بندے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے بندے اطیعنی، کیا کہا؟ اطیعنی، تو میرا اطاعت گزار بن جا، میری اطاعت میں آ جا، میرے سامنے سر تسلیم خم کر لے، میرے سامنے جھکنے والا بن جا، اپنے سارے اختیارات، تصرفات، خواہشات، ہر شے کو چھوڑ دے اور سب کچھ میرے سپرد کر دے۔ ایسے ہو جا میرے دربار میں، ایسے ہو جا جیسے مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ مردہ بولیے، وہ غسل دینے والا غسال، اس کو مردہ ہے نا، اب وہ اپنی حرکت تو کوئی نہیں کرتا، جدھر چاہے اس کو الٹا کرے، سیدھا کرے، منہ میں پانی ڈالے، ناک میں ڈالے، سر پہ ڈالے، اس مردے کا کوئی تصرف بولیے۔ جب اس طرح اپنے آپ کو رب نے کہا کہ اطیعنی، میری اطاعت میں، یعنی اور اطاعت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ تمام امور، عبادات بھی اور روزمرہ زندگی کے معاملات بھی، تیرا اخلاق بھی، تیرا کردار بھی، تیرا کاروبار بھی، تیرا کھانا پینا، پہننا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، اوپر ماں باپ کے ساتھ تعلقات، نیچے اولاد کے ساتھ تعلقات، بہن بھائیوں کے ساتھ، پوری معاشرے اور سوسائٹی میں تیرا ایک قدم بھی، بال برابر بھی جب اس کی اطاعت سے خارج نہ ہو، مردے کی طرح اس کے دستے کرم میں دے دے کہ مولا تو جدھر چلائے ادھر چلوں گا، جدھر سے روکے ادھر سے رکوں گا۔ رب نے کہا جب یہ اطاعت کامل ہو گئی تو اے میرے بندے اجعلو کا، تجھے ایسا بنا دوں گا، تقولو کن فیکون، پھر تو بھی جو کہے گا تیری زبان سے بعد میں نکلے گا، پہلے کر کے دکھا دوں، پھر جو کہے گا ویسے ہو جائے گا۔ مگر ویسا ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی اطاعت میں خود کو فنا کر دے، اور یہ فنائیت کامل ہے جس کو وہ صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ، زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے۔
اور حاضرین محترم، یہ ہر ایک ولی کو اللہ نے یہ جو اختیار ہے، تصرف ہے، اس کے حسب درجہ اور حسب مقام عطا کیا، اور حضور کی امت میں سب سے اونچا مقام حضور غوث اعظم کا۔ تو رب کائنات نے اس اختیار اور تصرف میں سب سے اونچا اور سب سے کامل مقام بھی کس کو عطا کیا؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وجہ ہے کہ آپ اگر کم کہہ دیں تو مردے بھی زندہ ہو جاتے۔ یہ تصرف اور یہ حاکمیت جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، اور پھر محبوب کے توسل سے حضور کی امت کے اولیاء کو عطا کی، اور یہ سارا تصور کہاں سے ملا؟ قرآن مجید سے۔ آج ہمارے تصورات دھندلا اس لیے گئے کہ ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، جس کے بارے میں خود رب کائنات بار بار کہتا ہے لوگوں اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارے حقائق تمہیں بتاتا ہے، یہ سارے پردے اٹھاتا ہے، یہ سارے اشکالات کا ازالہ کرتا ہے، مگر ہم اور معاملات میں پڑ گئے، قرآن سے کٹ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عقائد بھی متزلزل ہو گئے، اعمال بھی تباہ ہو گئے، احوال بھی تباہ و برباد ہو گئے، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ کاش اس قرآن کے دروازے پہ آ جائیں تو دین بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے۔ آج اگر ہم اپنا غیر متزلزل پختہ عقیدہ چاہتے ہیں اور اپنا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والا عمل چاہتے ہیں، تو یہ دونوں عقیدے اور عمل کی خیرات کہاں سے ملے؟ قرآن مجید سے۔ یہ وجہ ہے کہ حاضرین محترم، تحریک منہاج القرآن جس کا معنی ہی قرآن کا راستہ ہے، اور جیسے محترم مار امجد صاحب فاروق صاحب نے اپنی اس گفتگو کے آغاز میں جو بات کی تھی کہ آج سے کتنے سال پہلے 1980 کے اندر لاہور کی ایک مسجد میں کیا سنا تھا؟ محمد علی کی بیٹھک کے اندر کیا سنا تھا؟ قرآن کا درس۔ ایسا ہی ہے، درس قرآن۔ اور ہمارے استاذ، ہمارے شیخ، ہمارے مربی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آواز، قرآن کی آواز پوری دنیا میں گونجے گی، پوری دنیا میں۔ آج ایمان سے بتائیے کیا یہ قرآن کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے یا نہیں؟ تحریک منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے صرف پاکستان کے اندر اس وقت سینکڑوں شہروں کے اندر ہر مہینے درس قرآن کی نشست ہے۔ آپ کے شہر جہلم کے اندر بھی رحمت اللہ صاحب ہو رہی ہے۔ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ البلال ریسٹورنٹ کے اوپر، جی ٹی روڈ کے اوپر، ہر مہینے درس قرآن مجید کی نشست، اور ہر مہینے کی تیسری اتوار کو، اور صرف ایک جہلم میں نہیں، دینا میں چلے جائیں، سرائے عالمگیر میں چلے جائیں، پیچھے گجرات میں چلے جائیں، گجرانوالہ میں چلے جائیں، کوئی شہر بھی دروس قرآن سے خالی نہیں۔ یہ تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ آپ کے شاگرد ہیں جو قرآن کے فیض کو، قرآن کے نور کو بانٹ رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے شیخ اور اپنے استاذ کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن کو سیکھا، قرآن کو سمجھا اور قرآن کو پڑھا، یہ اس فیض کو عام کر رہے ہیں۔ اور خود حضور شیخ الاسلام آپ کے نے تو اپنی پوری زندگی ہی اس قرآن کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ کس کے لیے؟ خدمت قرآن کے لیے۔ اور پھر قرآن کے موضوع پر آپ کی 20 نہیں سینکڑوں کتب، اور پھر آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند سال پہلے آپ نے قرآنی انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں میں، کتنی؟ 8 جلدوں میں قرآنی انسائکلوپیڈیا اس امت کو عطا کیا تاکہ قرآن تک رسائی آسان ہو جائے۔ اور پھر
آپ نے اس قرآنی انسائکلوپیڈیا پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس امت کی رہنمائی کے لیے 16 جلدوں پر قرآن مجید کی تفسیر، بولیے قرآن کی تفسیر عطا کی، اور وہ تفسیر بھی اردو زبان میں نہیں بلکہ عربی زبان میں عطا کی۔ کیوں؟ تاکہ عالم عرب کے اندر جو دنیا اسلام کا بیشتر حصہ عالم عرب پر مشتمل ہے وہ بھی اس قرآن کی تفسیر سے محروم نہ رہے، ان تک بھی وہ قرآنی فکر پہنچے، وہ قرآنی نور پہنچے، ان کی زبان میں لکھ کر ان کو قرآن کی تفسیر دے دی۔ اس لیے کہ حاضرین محترم، عقیدہ وہی ہے جو قرآن سے ملے، قصے کہانیوں سے کی ہوئی بات وہ ایتھینٹک، شعر و شاعری سے عقیدے نہیں بنتے، عقائد بنتے ہیں کس سے؟ قرآن سے بنتے ہیں اور حضور کی حدیث سے بنتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ دنیا جو عرب ہے، ان کے عقائد میں پچھلے 150-200 سال سے جو کئی طرح کی خرابیاں درکار آئی ہیں، جن کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، محبت، ادب، غلامی، وہ جو چاشنی لذت جو یہاں بیٹھ کر آپ حضور کے گنبد خضرا کے لیے جو تڑپ محسوس کرتے ہیں، وہ عشق کی آگ ان کے سینوں سے ایک سازش کے ذریعے بجھا دی گئی، جس کو علامہ نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو وہ جو عشق کی چاشنی اور محبت کی وہ جو کیفیت جن سے وہ دل محروم ہو گئے، آج اگر ان دلوں میں عشق کے چراغ جلانے ہیں، محبت رسول کے چراغ جلانے ہیں، تو یاد رکھ لیں عشق رسول کے چراغ قصے کہانیوں سے نہیں جلیں گے، شعر و شاعری سے، بولیے جبر اور تشدد سے، ڈنڈے کے زور سے آپ دل میں عشق نہیں اتار سکتے۔ ہاں، دلوں میں عشق اتارنا ہے تو اس کا راستہ قرآن ہے۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ بولیے، اس قرآن کے بغیر نہ احوال سمجھ سکتے ہیں، نہ اعمال سمجھ سکتے ہیں۔ لہٰذا حضور شیخ الاسلام نے یہ جو 16 جلدوں پر قرآن مجید کی تفسیر دی، اور خاص طور پر عربی زبان میں، اور پھر اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی وہ ترجمہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ برے صغیر پاک و ہند کے لیے اردو زبان میں آ جائے گا، اور پوری جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے لیے انگلش میں آ جائے گا، اور عرب دنیا کے لیے آپ نے خود اپنے قلم سے کیا عربی زبان کے اندر قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اور یقیناً یہ قرآن کا پیغام جب پوری دنیا میں عام ہوگا تو وقت آئے گا کہ شرق سے غرب تک آپ کو ہر طرف حضور کی محبت کے چراغ نظر آئیں گے، حضور کے عشق کے چراغ دکھائی دیں گے۔ اور اس نسبت اور اس محبت کے بغیر حاضرین محترم نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، دونوں جہاں اگر سنور سکتے ہیں تو وہ تاجدار کائنات کی نسبت سے۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آقا سے وفا ہو گئی تو پھر خدا بھی تمہارا ہے اور خدائی بھی تمہاری ہے۔ لہٰذا آئیے آقا علیہ السلام کے دین کی اقامت اور دین کے احیاء کا یہ جو محمدی مصطفوی مشن ہے، قرآنی مشن ہے، جو قرآن کی خدمت پر بلیو کرنے والا مشن ہے، اور جس کا پیغام ہی راہ قرآن کا راستہ ہے۔ آئیے اس قرآن کی راہ کے مسافر بن جائیں، اس مصطفوی مشن کے سپاہی بن جائیں، اور اس قرآن کے راستے کا انتخاب کر لیں۔ اگر اس راہ پر چل پڑے تو یہ قرآن تمہیں بارگاہ مصطفیٰ تک لے جائے، اور در رسول پر پہنچ گئے تو مصطفیٰ خود تمہیں بارگاہ خدا تک پہنچا دیں گے۔ یہی پیغام ہے آقا کے میلاد کا، یہی پیغام ہے غوث اعظم کی غوثیت کا، یہی پیغام ہے رب کے قرآن کا، اور یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہی پیغام ہے حضور شیخ الاسلام کا۔ اور اسی مقصد کے لیے جینا ہے،
اور اسی مقصد کے لیے مر جانا وہ بھی حقیقت میں جینا. میں بار دیگر ماہر امجد صاحب کو اور ان کی تمام اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا. اللہ پاک ان کی ان نیک کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تمام احباب کی حاضری کو بھی اپنے حضور میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.